ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. اتفاق سے ایسا ہوا کہ کسی چیز سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی. اب بادشاہ کی انگلی جیسے ہی کٹی تو انگلی کے کٹتے ہی بادشاہ بے چین ہوا. تو وزیر نے کہا اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی. اب بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے نا، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا ہے. اسے اس کی بات اچھی نہیں لگی اور اس نے کہا عجیب آدمی ہو تم، میری انگلی کٹی اور تم کہتے ہو کہ اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی. بہرحال انگلی پہ اسٹیچ وغیرہ سب کر دیا گیا. بادشاہ کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ مجھے اس سے بدلہ لینا ہے وزیر سے، کہ میری انگلی کٹی اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہوگی. ایک دن ایسا ہوا کہ بادشاہ وزیر کو لے کر کے نکلا، وزیر کو لے کر نکلا، جنگل و بیابان میں پہنچے. جنگل و بیابان میں پہنچنے کے بعد ایک اندھا کنواں تھا. بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ ذرا دیکھو تو یہ کنواں کیسا ہے. جیسے وزیر نے کنویں کی طرف دیکھا بادشاہ نے اس کو اندر گرا دیا. وزیر اندر گر گیا. جیسے ہی وزیر اندر گرا تو بادشاہ نے کہا اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی جو تجھے اندر گرایا. اب وزیر ہوا پریشان، وزیر ہے کنویں کے اندر. اب بادشاہ نکلا واپس جانے کے لیے. اب جب بادشاہ جا رہا ہے جنگل و بیابان سے تو جنگل میں بسنے والے جنگلی لوگ کسی کی تلاش میں تھے کہ کوئی شخص مل جائے اور اس کی بلی چڑھا دے. ہم اسے دیکھ لیا، پکڑ لیا، اس کو گلے میں ہار ڈالا اور ہار وغیرہ ڈالنے کے بعد ڈھول باجے گاجے کے ساتھ اس کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے گئے. ابھی قریب تھا کہ اس پر حملہ کیا جاتا، اس سے ذبح کیا جاتا کہ کسی کی نظر اس کی کٹی ہوئی انگلی پر پڑ گئی جس میں اسٹیچ تھا. ہاتھ روک لیا، کہا عیبدار چیز کی بلی نہیں چڑھائی جاتی. اور اس طرح سے بادشاہ بچ گیا. تب بادشاہ کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہاں یار میری انگلی کے کٹنے میں بھی کوئی حکمت تھی. اگر یہ انگلی کٹی ہوئی نہیں ہوتی تو آج تو میں بلی میری چڑھی جاتی اور میں ختم ہو جاتا. پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وزیر کے کنویں میں پھینکا، وزیر کو میں نے پھینکا، اس میں کیا حکمت ہوگی. تو پلٹ کر آیا کنویں کے دروازے پہ، کنویں کے دہانے پہ کھڑا رہا اور کھڑے ہو کر کے وزیر سے کہتا ہے چل آجا میں تجھے باہر نکالتا ہوں. کہ بادشاہ سلامت سب خیریت؟ کہنے تیری بات بالکل صحیح تھی، میری جو انگلی کٹی تھی نا اس میں جو حکمت تھی وہ مجھے سمجھ میں آ گئی. لیکن یہ تو بتا، باہر نکالنے کے بعد وزیر سے پوچھتا ہے بادشاہ کہ تیرے اندر جانے میں کیا حکمت ہے. کہا اس میں بھی تو حکمت ہے. اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا نا تو میں تو فریش تھا، آپ کی تو انگلی کٹی تھی، مجھ پہ کوئی عیب نہیں تھا، میری ہی بلی چڑھ جاتی. تو اس میں تو یاد رکھے جتنے بھی پرابلمز آتے ہیں نا اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کا منشا ہوتا ہے. ایک بندے کو صرف اس چیز کو ذہن کے اندر رکھنا چاہیے، اللہ والے کبھی بے چین نہیں ہوتے، اللہ والے ہمیشہ سکون کے اندر رہتے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مولا کی طرف سے جو کچھ مل رہا ہے وہ مل رہا ہے، ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. اس کے عوض کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں سکون کی دولت عطا فرماتا ہے.